آپ کے گھر میں آگ لگتی ہے نا، جب آپ کے گھر کے اوپر حملہ ہوتا ہے، جب آپ کبھی ڈرون اٹیکس میں لاشیں اٹھاتے ہیں، جب آپ کبھی میزائل حملوں میں لاشیں اٹھاتے ہیں، جب آپ کو کبھی سیدھی گولیاں ماری جاتی ہیں. KPK کے صوبے نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں. 80,000 سے زیادہ ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں، جس میں ہمارے فوجی جوان بھی ہے، کشمیر پولیس میں بھی تھوڑا ہے. ظلم ہو رہا ہے. پوری بات سن لینا. تمام جو پاکستان کے اندر جو لوگ اس وقت ایک جنہوں نے قربانی دی، جدوجہد کی ہے، ہمارے پولیس کے لوگ، ہمارے آرمی کے لوگ، ہمارے اسکولوں کے بچے، ہمارے بازاروں میں لوگ، مسجدوں میں لوگ شہید ہوئے ہیں. سب سے زیادہ اس کا حصہ KPK کے آ رہا ہے. KPK کو زبردستی آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر CM KPK اس وقت اپنے صوبے کا مقدمہ لڑ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے صوبے میں امن قائم کرنا چاہیے، میں سمجھتی ہوں کہ فیڈریشن کا رول ادا کرتے ہوئے CM KPK کو فورم دے، پلیٹ فارم دے، اس کی مدد کرے، اس کو آئسولیٹ مت کریں. لاشیں سب نے اٹھائی ہیں. KPK بھی پاکستان کا ہے، پنجاب بھی، سینٹر بھی. اگر کوئی اس کو ایک اکائی جوڑ سکتی ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کا اس وقت KPK میں حکومت ہے. اصولی طور پر تو پورے پاکستان میں ہے، لیکن چلو آپ نے فارم ہمارے چینج کیے، آپ نے فارم 47 والوں کو ہٹایا، تو CM KPK کے ساتھ اس طرح کا سلوک مت کریں. اس کو فورم دے. جہاں تک دوسری بات ہے افغانستان کی بات یا کس کی بات ہے، میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ جب یہ PDM-1 کی حکومت تھی اور PDM-2 کی حکومت تھی، 90 دن کے اندر الیکشن ہونا تھا، لیکن نگران حکومتیں بنی اور رجیم چینج کے بعد الیکشن ہونے کے بجائے 90 دن کے بجائے 1.5 سالی حکومتیں چلی ہیں. جب سپر پاورز کے ایمبیسیڈرز سارے کے سارے نون لیگ کی اس سے مل رہے تھے، لیڈرشپ سے مل رہے تھے، تو کیا وہ لیجیٹیمیٹ تھا؟ CM KPK تو ایک الیکٹڈ CM ہے، کوئی چھپ چھپ آ کے وہ کسی سے مذاکرات نہیں کرا. آپ کی میڈیا کے سامنے، فورم کے سامنے، سب کے سامنے مذاکرات کر رہا ہے، تو کوئی بند دروازوں کے پیچھے تو نہیں ہو رہا. جب PMLN کی حکومت تھی، جب وزیر داخلہ جو ہے وہ ان کے اپنے تھے، ہمیں اس بات کا پتا ہے. ابھی آپ مودی کی تقریریں نکال لیں، وہ کہتا ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی میں نے دیکھ لی، میں ان کے پاکستان کے اندر داخل ہوا. اور وہ بائی دا وے مودی پگڑی بدل بھائی ہیں نواز شریف کے. وہ پاکستان میں بغیر فارن منسٹری اور انٹیریئر منسٹر کی کیسے داخل ہوئے؟ سجن جندال یہاں پہ مری کے اندر بیٹھ کے پاکستان میں نواز شریف کے ساتھ کیسے ڈیل کرتے رہے؟ تب پاکستان کی سالمیت کو خطرہ نہیں ہے. لیکن اگر ایک الیکٹڈ CM KPK بار بار درخواست کرائے کہ میرے صوبے کے اندر لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے، ہم لاشیں اٹھا کے تھک گئے ہیں، ہم نے امن قائم کرنا ہے، آپ اس کو آئسولیٹ کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ آپ اس کی مدد کریں، تو بجائے اس کے اوپر مدد کی جائے، اس کو اس طرح کا انا کا مسئلہ نہ بنائے. آپ کو ان کو اصل میں مسئلہ ہے وزیر اعلیٰ KPK علی امین گنڈا پور سے، کیونکہ وہ الیکٹ ہو کے آیا. ان کو عادت ہے سلیکٹڈ لوگوں کی، ان کو عادت ہے جو ان کے ساتھ ایک ہی پلیٹ میں کھاتے ہو. ظاہری بات ہے ایک طرف ایک ٹک ٹاکر جو ہے وہ چٹی ان پڑھ وزیر اعلیٰ ہے، کیا کر دی ہے پنجاب میں اس کی، ہر ایک کو تو یرغمال بنائے. کچک کے ڈاکو اس سے زیادہ طاقتور ہے، اس کے بھی ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہے، اس کے بھی یوٹیوب چینل ہے. مریم نواز کے بھی یوٹیوب اور ٹک ٹاک کے چینل ہیں، وہ بھی پیغام دیتے ہیں، یہ بھی پیغام دیتے ہیں. کارکردگی کے اوپر اگر جانا تو پھر سیریس گفتگو یہی ہے. میرا اپنا بھائی شہید ہوا ہے، میں مطالبہ کرتی ہوں، میرا اپنا بھائی شہید ہوا ہے، 21 سال اس کی عمر تھی. ہم نے ڈیڈ باڈیز اٹھائی ہیں. ہم نے KPK کے لوگوں نے، دیکھیں میرا پشتون وزیر قبیلے سے تعلق دیکھیں ہے. ایویڈنس تو تمام افغانستان سے دیکھیں متعلق دہشت گردی کے تمام ثبوت سامنے تو ہیں کہ پھر آئی ایم افغانستان سوری ٹو پاکستان سے، کے اندر پھر جو میں دہشت گردی بار کر بار رہا ہے. پھر میں ایک ہی ڈیمانڈ کرتی ہوں کہ یہاں پہ فورن منسٹر آئیں اسمبلی کے فلور پہ، پورا ہفتہ آپ امن کے نام پہ، آپ فارن پالیسی کے نام پہ آپ دیں، آپ میڈیا کو گیلریز کے اندر بٹھایا جائے، آپ جتنا یہ جو سوشل میڈیا یوٹیوب چینل استعمال کرتے ہیں آپ سب کو یہاں گیلری کے اندر بٹھایا جائے. یہاں پہ آ کے ہمیں پاکستان کی فورن پالیسی بتائی جائے، ہمیں بتایا جائے کہ اگر افغانستان سے ان کو اتنا مسئلہ ہے، اگر افغانستان کے لیے ان کے فورن پالیسی چینج ہو گئی ہے تو ہم سے چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں بتایا جائے کہ کیا افغانستان میں قونصلیٹ بند ہو گیا ہے، کیا اسلام آباد میں افغانستان کا ایمبیسیڈر نہیں بیٹھتا؟ اگر تو وہ آپ نے ساری ان کے ساتھ ختم کر دی ہے جو افغانستان کے ساتھ آپ کی دوستی ہے، تو پھر آپ ہمیں ایوان میں آ کے ہمیں بتائیے، سر چھپ چھپا کے فیصلے نہ کیے آخری جائیں. سوال، وزیر اعظم آزاد کشمیر کو مشورہ دیں گے کہ وہ مودی سے مذاکرات کریں؟ میں مشورہ دوں گی کہ یہاں فارم 47 والے وزیر اعظم کو کہ اگر آپ زبردستی کرسی پہ بیٹھ ہی گئی ہے تو آپ بوٹ پالش کرنے کے بجائے امور مملکت چلائیں. آپ اس کے بھی کشمیر کی بھی فکر کریں، آپ بلوچستان کی بھی فکر کریں. بلوچستان میں 23 لوگ پنجاب کے ID کارڈ چیک کر کے شہید کیے گئے ہیں. آپ پنجاب کی بھی فکر کریں، کچک کے ڈاکو آپ سے زیادہ طاقتور ہے. آپ KPK کی بھی فکر کریں، کیونکہ KPK میں جو ہے وہ لوگ شہید ہو رہے ہیں اس وقت. لکی مروت کے آپ ذرا مناظر دکھائیں نا، آپ ذرا بنو کے مناظر دکھائیں نا. تو اس لیے بہتر تو یہ کہ آپ سب کو بھی ایکسیس دی جائے. اسپیکر صاحب کو چاہیے کہ پورا کا پورا ہفتہ جو ہے وہ فورن منسٹری کے اوپر یہاں پہ اور انٹیریئر منسٹری کے اوپر ہو.
ہمیں آ کے اور آپ کو پاکستان کی فورن پالیسی اور انٹرنل پالیسی ہمیں بتائی جائے کہ انڈیا کے ساتھ کیا تعلقات ہیں موجودہ کے، ان کا ویژن کیا ہے، کشمیر کے اوپر ان کی کیا وہ ہے، فلسطین کے اوپر کیا ہے. اور آئی ایم سوری ٹو سے جب اسماعیل ہانیہ کی شہادت ہوئی تھی نا تو فارن منسٹری میں اتنا دم نہیں تھا کہ اس کو کنڈیم کر سکے. یہاں پر اس کو پارلیمان کی ضرورت پڑی تھی، جس پارلیمان کے اوپر پی ایم ایل این کی اما کے اوپر 10 ستمبر کو سانحہ پارلیمنٹ ہوا تھا اور یہاں پہ لوگوں کو گھسیٹا گیا تھا الیکٹڈ نمائندوں کو، تب پارلیمان کی ضرورت کی تھی آپ کو فلسطین کی قرارداد کے لیے. تو بہتر ہے حوصلہ کریں، ہمیں اور آپ کو پنجاب کا، سندھ کا، کے پی کے کا، کشمیر کا سارے کے سارے میں پالیسی بتائی جائے انٹرنل اور ایکسٹرنل پالیسی پہ بھی بتائی جائے. دیکھیں نہ تو پی ٹی آئی کا ہے بات اصل میں ہے کہ سپریم کورٹ انٹرپریٹیشن کرتی ہے تمام قانون سازی کی. ہم قانون بنانے والے لوگ ہیں جو پارلیمنٹ میں کھڑے ہیں، ہم قانون بنانے والے لوگ ہیں. قانون کی آئینی تشریح آپ کو سپریم کورٹ نے کرنے دیتی ہے. سب سے سپیریئر فورم جو ہے وہ سپریم کورٹ ہے. اب سپریم کورٹ نے آج ہمارے 41 ایم این ایز کو ایز پی ٹی آئی مان لیا، پہلے بھی 39 کو مان لیا تھا، ہمیں پی ٹی آئی ڈکلیئر کر دیا تھا، ہمیں تو ہمارا بلے کا نشان بھی واپس کر دینا چاہیے. اور یہ دیکھیں یہ غلط سلوک ہے کہ کچھ پارٹی کے نمائندے بغیر کسی اس کے تحیات اپنے پارٹی کے چیئرمین ہیں، لیکن پی ٹی آئی کا جو الیکشن ہوتا ہے اس کو بار بار نل اینڈ وائڈ کر دیا جاتا ہے. بس کرتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ ظلم کرنا. پی ٹی آئی ایک سب سے بڑی پاکستان کی جماعت ہے، اس نے سب سے زیادہ ووٹ لیا ہے 8 فروری کو، اور جب بھی جلد سے جلوس پاکستان میں ہوتا ہے سب سے زیادہ عوام عمران خان کے کہنے کے اوپر اکٹھی ہوتی ہے. وہ ایک ریفرینڈم ہوتا ہے، اس ریفرینڈم کو، عوامی ریفرینڈم کو پاکستان کی تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے، اس میں مزید ڈیلینگ ٹیکٹکس نہیں کرنی چاہیے. آپ ادھر سے ٹویسٹ کریں ادھر سے ڈیلے کریں، مگر مسلمہ حقیقت یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی پارٹی ہے، سب سے بڑا اس کا ووٹ بینک ہے اور اس کا لیڈر عمران خان ہے. تو جو سپریم کورٹ نے آج اپنے فیصلے کی تشریح کی ہے، بہتر یہ ہے کہ ہمیں ایز پولیٹیکل پارٹی جو کہ ہم ڈکلیئرڈ ہے اور ہمارے میں نے 41 کا مزید جو نوٹیفیکیشن ہے ایکسیپٹ کر دیا جائے اور ہمیں ایوان میں بھی ہماری نمائندگی میڈم مان نہیں رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا. میڈم ایک سوال کو چیئرمین ایکسیپٹ ہی نہیں کیا. علی امین بنڈاپور صاحب کی جانب سے ایک افغانستان سے متعلق بیان سامنے آیا ہے، تو کیا یہ ریاست کو چیلنج نہیں کر رہے؟ کل وزیر اعظم آزاد کشمیر اٹھ کے کہے کہ میں اکیلا جا کے انڈیا سے مذاکرات کر رہا ہوں، تو